جس کو بھی مظلوم کربلا سے محبت ہے ہاتھوں میں بلند کر کے حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزید تخم پلید پہ لعنت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شام غریبہ کا مسائل بیان کرنے کے لیے تشریف لائیں گے ذل اللہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے مولا حسن حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کے لٹے پٹے قافلے کی شام غریبہ ہے. ہم جانتے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہو تھک چکے ہو، زخم بھی لے چکے ہو. دعا ہے کہ مولا تمہارے زخموں کا شمار نصرت امام حسین میں کرے. اتنے زخم نہیں ہیں جتنے حسین کے دل پر ہیں. معصوم کا فرمان ہے کہ میرے بابا حسین کو تیروں سے، تلواروں سے، بھالوں سے، لاٹھیوں سے، پتھروں سے، ریت سے مارا گیا. ہر وہ ظلم اپنایا گیا جو اپنایا جا سکتا تھا. ایک جملہ رونے والوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. سکینہ یتیم ہو گئی. شرمانا، روتے رہنا، جملہ سننا. سکینہ یتیم ہو گئی. بابا نظر نہیں آ رہا. بابا کے قاتلوں سے پوچھتی رہتی ہے میرا بابا کہاں ہے. علی اکبر کے قاتلوں سے پوچھتی رہی میرا بابا کہاں ہے. علی اصغر کے قاتلوں سے پوچھتی رہی اور میرا بابا کہاں ہے. ایک لعنتی نے کہا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ سکینہ نے رو کر کہا میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے. اس نے کمان میں تیر رکھا اور حسین کی طرف چلا کر کہا وہ تیرا بابا. حسین کی بچی روتی ہوئی حسین کے پاس. اس میں سارے مصائب کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا رہ گیا تھا خیموں میں جو لعین لینے کے لیے آئے. کوئی جوان نہیں ہے، ایک بیمار ہے. کیا رہ گیا ہے خیموں میں جو وہ لینے کے لیے آئے، آگ لے کر آئے. جملہ سنو گے رونے والوں کے لیے. آل محمد پہ یہ آگ پہلی دفعہ نہیں آئی. ہاں یہ طریقہ کار پہلے بھی رہا ظالموں کا کہ آل محمد کے در پر آگ لے کر آئے. آگ لے کر آئے. اب میں صرف مختصر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زہرا کی بیٹیاں کرے تو کرے کیا، سروں سے چادر چھن رہی ہے، اس کو بچائیں یا خود کو بچائیں. ایک خیمے کو آگ لگتی ہے، ساری بیبیاں اٹھتی ہیں دوسرے خیمے میں. دوسرے خیمے کو آگ لگتی ہے تیسرے خیمے میں. جب تمام خیموں کو آگ لگ گئی نا، تمام بیبیوں کو زینب نے اکٹھا کیا اور ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کی حفاظت شروع کی. اب سر پہ چادر نہیں ہے، نہ جانے زینب کے ذہن میں کیا خیال آیا، جلتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑی ہے. کسی بی بی نے رو کر پوچھا بی بی اس خیمے میں رہ کیا گیا ہے؟ زینب نے رو کر کہا میری سب سے قیمتی شے اس خیمے کے اندر ہے.
اسے لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جلتے ہوئے خیمے میں زینب کودی ہے، اندر جا کے دیکھتی ہیں ایک بیمار غشی کے عالم میں لیٹا ہوا ہے، غشی کے عالم میں لیٹا ہوا ہے۔ زینب نے بیمار کو بے ہوشی سے بیدار کرتے ہوئے کہا، سجاد تو وقت کا امام ہے، میں وقت کے امام ہونے کے ناطے ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ سجاد کی آنکھیں بند۔ سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں مسئلہ کیا ہے؟ زینب نے رو کر کہا، خیموں کو آگ لگ رہی ہے، ظالم خیموں کے قریب پہنچ گئے ہیں، بس اتنا بتا دے خود کو جلا دے یا خود کو بچا لے۔ سجاد نے بند آنکھوں سے کہا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ، پھوپھی اماں اپنی جان کو بچانا فرض ہے۔ تو زینب سلام اللہ علیہ نے رو کر کہا، سجاد ایک دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھ کر بتا میں کروں کیا؟ ہاں رونا، ضرور رونا۔ سجاد نے غشی کے عالم میں اپنی آنکھیں کھولی، کھول کر کیا دیکھتا ہے؟ زندگی میں پہلی دفعہ سجاد نے زینب کو بغیر چادر کے دیکھا، پہلی دفعہ بغیر چادر کے دیکھا۔ یہ نہیں پوچھا پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے، یہ پوچھا پھوپھی اماں عباس کہاں ہے؟ زینب نے رو کر کہا، نہر کے کنارے عباس شہید ہو گئے۔ زینب نے کہا، سجاد اٹھو خیمے سے باہر چلتے۔ سجاد نے کہا، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں چل سکوں، بیماری کا عالم بہت گہرا تھا۔ اب جناب زینب نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر ارادہ کیا کہ میں ہی لے جاتی ہوں۔ جملہ سنو گے؟ زینب نے سر پہ چادر نہیں، جوان بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلنے لگی تو ایک دفعہ امام حسین کی لاش کی طرف رخ کر کے کہا، مرد ہو کر مرد کی لاش اٹھانا آسان کام ہے؟ او بھیا حسین، مرد ہو کر مرد کی لاش اٹھانا آسان کام ہے، عورت ہو کر زندہ بھتیجے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر باہر لانا بہت مشکل کام۔ زینب لے آئی۔ اب جب لے کر آئی نا تو ایک کوہرام سا مچا ہوا۔ زینب نے تمام بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان کے ارد گرد ایک پہرا دینا شروع کیا۔ زینب نے ایک جملہ کہا تمام بچوں سے کہ بچوں کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ عباس کی بہن قریب آئی، آ کر کہا، آقا زادی حسین کی بچی مل نہیں رہی، حسین کی یتیم بچی مل نہیں رہی۔ زینب تڑپی تڑپ کے کہا، وہ امانت ہے حسین کی میرے پاس، اسے تلاش کیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ تلاش کرنا شروع کیا۔ صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ماں کے جنازے پہ آدھی رات کو باہر نہیں نکلی، وہ زینب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے بغیر چادر کے اونچی آواز میں آواز دیتی رہی، سکینہ میری جان مجھے آواز دو، تم کہاں ہو؟ کہیں سے آواز نہیں آ رہی۔ ایک بے چینی سی بڑھی، ایک بی بی اس طرف دوسری بی بی اس طرف۔ زینب کو خیال آیا اگر سکینہ کہیں نہیں ہے نا تو حسین کے پاس ہوگی۔ حسین کے لاشے کے قریب پہنچی اور آواز بلند زینب نے کچھ کہا، میری سکینہ مجھے آواز دو، پھوپھی اماں پریشان ہے۔ کٹے ہوئے بدن سے آواز آئی، زینب ذرا آہستہ بولو، میری بچی ابھی ابھی سوئی ہے، میری بچی ابھی ابھی سوئی ہے۔ وہ جو سینے پہ سونے کی عادی تھی نا، وہ حسین کے قریب سوئی ہوئی ہے۔ راوی سے پوچھا، وہ سکینہ حسین کے سینے پہ سوئی کیوں نہیں؟ جملہ سنو گے؟ سکینہ جب لاشا حسین کے قریب پہنچی نا، آ کر ایک فریاد کی، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا
جو बालियां आपने ईद के दिन मुझे तोहफे में दी थी ना, जालिम ने खींची हैं। जुमला सुनना, ज़ैनब करीब आई, जनाब सकीना गोद में उठाया, करीब पहुंची, अपने काफिले के जमीन पे लिटाया। बस एक छोटी सी बात मैं आपके सामने मौदबाना सी अर्ज करना चाह रहा हूं। असर आशूर ये बच्ची हुसैन से पूछती रही ना, बाबा यतीम किसे कहते, पूछती रही ना, बाबा यतीम किसे कहते हैं। हर मोड़ पे, हर चौराहे पे, हर जालिम ने बताया यतीम किसे कहते हैं। सरों की गिनती हुई, 71 सर बरामद हुए, 72वां सर मौजूद नहीं। सुनना चाहते हो? बस एक दो बातें हैं, अर्ज करना चाहता हूं। 72वां सर मौजूद नहीं। जालिम ने कहा मारे हमने 72 हैं, 71 सर हैं, मैं 72 के बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे 72वां सर चाहिए। किसी जालिम ने कहा, हुसैन ने खैमे के पीछे अली असगर की लाश को दफन किया था। एक माँ दरे खैमा पे परेशान हाल खड़ी है और हुसैन से कह रही है, मेरे आका मेरे असगर की खैर करना, मेरे असगर की खैर। नेज़े जमीन पे लगते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, जमीन पे लाए जाते हैं, वापस निकाले जाते हैं। एक दफा नेज़ा जमीन पे गया, जो वापस आया तो तन्हा ना आया, अली असगर का लाशा भी साथ में वापस आया। जुमला सुनोगे, सारा किस्सा मुख्तसर करना चाह रहा हूं, एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं। जुल्म में कोई कमी रह गई थी, जो लाइन ने कहा कि हम लाशें पामाल करेंगे। जुल्म में कोई कमी रह गई थी, जो लाशें पामाल करेंगे। किसी जालिम ने कहा अली अकबर का ताल्लुक हमारे कबीले से है, अली अकबर की लाश पामाल होने नहीं देंगे। किसी ने कहा औनो मोहम्मद का ताल्लुक हमारे कबीले से है, इसकी लाश को पामाल होने नहीं देंगे। अब्बास की लाश के बारे में भी कोई ना कोई वारिस आ गया कि इसकी लाश को पामाल नहीं होने देंगे। एक माँ दरे खैमा खड़ी रही कि मेरे असगर का कोई वारिस बने, मेरे असगर का कोई वारिस नहीं बनता। जनाबे उम्मे रुबाब ने हुसैन को मुखातिब करके कहा, आका मेरा असगर तुम्हारे हवाले। अब मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, दरमियान में रह गए ये दो लाशें, हुसैन और असगर के। असगर को हुसैन ने मौजजाती तौर पर अपने सीने पे रखा, घोड़े चलना शुरू हुए, असगर की लाश हुसैन के सीने में दफन हो गई। रोते रहना, मेरा जुमला सुनते रहना। लाइन सब कुछ लूट कर ले गए, सरों से चादरें छीन कर लेकर गए। एक छोटी सी गुजारिश है जो तालिबान आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। अभी हमने कुछ लम्हे पहले जंजीर जनी की ना, जख्म आया, किसी ने मरहम लगाई, एक दूसरे को पूछते रहे ना कि जख्म गहरा तो नहीं, आओ इसका ख्याल करते, आओ इसको ठीक करने की कोशिश करते, है ना। सिर्फ एक जुमला सुनना, ज़हरा की बेटियों के सरों से चादरें हाथों से नहीं नेज़ों से छीनी गई हैं, नेज़ों से छीनी गई। अब जब सब कुछ लूट कर ले गए ना, जले हुए खैमों की एक लकड़ी को ज़ैनब ने अपने हाथों में पकड़ा और तमाम बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कुछ देर के लिए सो जाओ। बच्चों में से किसी की आवाज आई, हम अब्बास के पहरे में सोने के आदी, हम अब्बास के पहरे में सोने के आदी हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब अब्बास बनकर पहरा देगी। जनाब ज़ैनब ने जमीन पे तमाम बच्चों को बिठाया, हाथ में जली हुई लकड़ी पकड़ी, सर पे चादर कोई नहीं,
ارد گرد چکر لگاتی جاتی ہیں اور بآواز بلند کہتی جاتی ہیں الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ۔ جب یہ جملہ کافی دفعہ زینب نے دہرایا نا تو زینب نے دیکھا کہ دور سے گھڑ سوار تیزی سے ہماری طرف چلتا آ رہا ہے، دوڑتا آ رہا ہے۔ زینب نے بآواز بلند اس گھڑ سوار کو رکنے کے لیے کہا، اس گھڑ سوار کو رکنے کے لیے کہا، وہ گھڑ سوار نہیں رکا۔ زینب نے تعارف کروانا شروع کیا۔ زینب نے کہا او گھڑ سوار، میں تمہیں حکم دیتی ہوں رک جا، تو جانتا نہیں ہے میں حسین کی بہن ہوں، میں حسین کی بہن ہوں۔ گھڑ سوار رک نہیں رہا ہے، تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ حسین کی بہن نے تعارف بدل کر کہا اے گھڑ سوار، میں حکم دیتی ہوں کہ رک جا، میں عباس کی بہن ہوں۔ گھڑ سوار نہیں رک رہا، بس ایک لمحے کے لیے روکنا، بس ایک منٹ کے لیے روک دینا، بس میرا جملہ سننا، ایک منٹ کے لیے روک دینا۔ جناب زینب نے روک دینا، بس روک دینا، ایک منٹ کے لیے میری بات سن لینا۔ جناب زینب نے آخری دفعہ لگام میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کہا، بس سننا میرا جملہ سننا، ہاتھ ڈال کر کہا میں تمہیں کہتی ہوں رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ گھڑ سوار نے اپنا نقاب اتارا، نقاب جب اتارا نا زینب رو کر تمام بیبیوں کے پاس گئی، تمام بیبیوں کے پاس جا کر کہتی ہے بیبیوں میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، میرا بابا مجھے ملنے آیا ہے، لعنت اللہ۔ یا حسین